اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألوہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایہا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سب آسمانوں و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں اور ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان قریب ہم تمہاری طرف پوری توجہ سے متوجہ ہو جائیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جنات و انس، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل جاؤ، بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آج ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 29 سے لے کے 34 تک تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 28 تک پڑھ چکے تھے، اور 27 جو آیت تھی وہ جو کل ہم نے پڑھی تھی کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب کچھ فنا ہونا ہے، اور تیرے رب کی جو ذات ہے وہی باقی رہے گی۔ اور اس کا جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے باقی رہے گی، اور جو بھی ہمیں جو زمین و آسمان کا جو سسٹم نظر آ رہا ہے یہ سب ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے اس میں۔ تو یہ میں نے پڑھا تھا۔ اس میں جو ورڈ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے، جو جس کو ہم اسم الفاعل کہتے ہیں، فان، تو یہ عربی میں جو گرامر اس میں جو فیوچر اور جو پریزنٹ ٹینس ہے وہ اس کی ایک ہی اس کے فیوچر اور جو پریزنٹ ہے اس کا ایک ہی ٹینس ہے۔ جیسے ہم انگلش میں اس کے 3 ٹینس ہوتے ہیں، یعنی کہ ماضی، حال اور مستقبل، لیکن جو عربی میں جو پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ایک ہی ٹینس یوز ہوتا ہے، دونوں کے لیے سیم قواعد ہے۔ تو اس لیے ہم اگر اس کا ہم عربی کے جو گرامر کے پوائنٹ سے اس کا جو ترجمہ پڑھیں تو اس کا یہ ہوگا کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ فنا ہو رہا ہے یا ہو جائے گا۔ تو اس کا دونوں طرح آپ اس کو اگر اس کا انالیسس کریں تو آپ کو بہت گہرائی میں جا کے اس کی میننگ سمجھ آئے گی کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ فنا ہو رہا ہے۔ تو اس کے آپ دیکھیں ہر دن کسی نہ کسی انسان کی یا کوئی مخلوق کی یا بے شمار چیزیں جو ختم ہو رہی ہیں، بے شمار جو مخلوقات ہیں، جو جانوروں میں دیکھ لیں آپ، پرندوں میں دیکھ لیں، انسانوں میں دیکھ لیں، جنات کے اندر دیکھ لیں، کوئی بھی یہ جو اللہ کی مخلوق جو ہے زمین کے اندر، سب جو ہے وہ ہر دن کوئی نہ کوئی جو کسی کی موت ہو رہی ہے۔ اور اس سے آگے آپ گہرائی میں جائیں تو ایک انسان کی جو باڈی ہے اس کے اندر جو لامحدود جو کوئی جن کی لمٹ نہیں ہے جو سیلز ہیں، ٹریلینز کی تعداد میں جو سیلز ہیں، آپ دیکھیں ہر سیکنڈ میں لاکھوں کروڑوں جو سیل ہیں وہ مر رہے ہیں، فنا ہو رہے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں سیل جو نئے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو کنٹینیو پروسیس ہے، ہر چیز فنا ہو رہی ہے اور فیوچر میں ہوگی، اور ایک وقت آئے گا کہ سب چیزیں جو بھی زمین پہ نظر آ رہا ہے سب کچھ سب نے ختم ہو جائے گا، سب چیزیں ختم ہو جائے گی اور سب کو موت آ جائے گی جو جاندار ہیں، اور باقی جو کچھ ہمیں جو نظام نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ ایک دن ختم ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہی باقی رہے گی۔ تو یہاں تک پڑھا تھا ہم نے کل، تو یہ تھوڑی سی وضاحت میں نے اس کی مزید کرتی کہ جو ہر چیز جو فیوچر میں فنا ہوگی، اور اس کا جو فنا کا جو پروسیس ہے کنٹینیو ہے، ڈیلی چیزیں فنا ہو رہی ہیں اور ڈیلی چیزیں نئی بھی بن رہی ہیں۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی سب کو موت ہے۔ اور آیت نمبر 29 میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یسألوا من فی السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں سب کچھ اسی سے سوال کرتے ہیں اور ہر دن اس کی ایک شان ہے۔ تو یہاں پہ یوم سے مراد جو ہم یہ جو ہمارا دن رات کا جو ہم نظام یہ نہیں لے سکتے، اس میں یوم سے مراد یہ ہے جو ایک جو دور ہوتا ہے، اس کو ایک ٹائم ہے، ایک جو زمانہ ہے، اس کو ہم کہیں گے جو یہاں پہ اس کا جو میننگ ہے یہ ہم لیں گے کہ ہر جو بھی دور ہے
جو بھی ایک کہہ لے کہ جیسے جو زمین آسمان کی جو پیدائش ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے 6 یوم کے اندر کی ہے۔ 6 دن یہ نہیں ہے جو دن رات کے ہیں، جو نظام شمسی کا جو نظام ہے، جو ہمارا سولر سسٹم کے اندر جو نظام ہے دن رات کا، یہ نہیں ہے۔ یہ یوم سے مراد ایک دور ہے، یعنی ایک ٹائم فریم ہے جس کے اندر یہ سارا چیز اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا ہی چاہا تھا تو یہ کمپلیٹ ہوئی، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ اس کو ایک دن میں نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، لیکن اللہ نے اس کو 6 اسٹیپس کے اندر یا 6 ادوار کے اندر اس کو کمپلیٹ کیا، زمین آسمان کی پیدائش۔ اسی طرح جو یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے، جو یوم کا جو ورڈ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہاں بھی یہ مراد یہی ہے کہ دور ہے، کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی کہہ لیں کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیں کہ جو بھی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس دور کی، وہ اللہ تعالیٰ کو آپ وہاں پہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لاز کے مطابق ہی وہ چل رہی ہوتی ہے۔ جو بھی دور ہوگا وہ اللہ کے لاز کے اندر ہی چل رہا ہوگا، اس کا جو نظام۔ ابھی جیسے ہمارا جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس کا جو بھی آپ کو نظام نظر آ رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قوانین کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی یہ نہیں کہ پچھلے دور میں کچھ اور تھا، یہ اس دور میں کچھ اور ہے۔ جو بھی ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لاز کے مطابق ہی ہو رہا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی قوانین کے باہر نہیں ہے۔ اور سب کچھ جو بھی ہمیں جو بھی مخلوقات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو ہی سوال کرتی ہے۔ تو آیت نمبر 30 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آیت نمبر 31 سَنَفْرَغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ۔ یہاں پہ جو جنوں اور انسانوں کو پھر مخاطب کیا جا رہا ہے کہ ان قریب ہم ثقلان کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، 2 بوجھ۔ تو یہاں پہ جیسے ہمیں پیچھے جو ترتیب نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اکٹھے مخاطب کیا ہے، تو یہاں بھی ان کو دونوں مخلوقات کو جو اکٹھے مخاطب کہا گیا کہ ان قریب ہم تمہاری طرف جو متوجہ ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کہیں اور ہے اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ فارغ ہو گئے تو ان کی طرف توجہ دیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ایک محاورتاً یوز کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہر ایک کا جو مکافات عمل ہے، اس کا ہر ایک کا جو ٹائم طے ہے، جب وہ ٹائم آئے گا تو اس کو وہ ضرور اس کی جو جزا و سزا ہے اس کو وہ پا لے گا، چاہے وہ جن ہے انسان ہے، جو بھی انہوں نے عمل کیے ہوں گے وہ اس کو پا لیں گے۔ تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب مطلب کہ جو بھی جس نے جو عمل کیا ہوگا اس کو وہ پا لے گا۔ تو یہ یہاں پہ جو ثقلان سے مراد کہ 2 بوجھ، اور 2 بوجھ جو ہیں وہ جن اور انسان ہی ہیں، جیسے کہ پہلے پیچھے سے ذکر چلا آ رہا ہے دونوں مخلوقات کا ایک ساتھ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور آیت نمبر 33 میں، اے گروہ جنات و انسان، اگر تم میں آسمانوں اور زمین میں کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل جاؤ، بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ تو یہاں پہ جو انسانوں اور جو جنات کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ ہر مخلوق کی ایک لمٹ ہے، اس سے وہ کوئی بھی اپنی لمٹ سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو آپ دیکھیں زمین و آسمان کے باہر نکل کے ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ کہیں بھی نہیں جا سکتے ہم۔ اسی نظام کے اندر ہمیں رہنا ہے اور اسی کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جن جتنی مرضی کوشش کر لے اور اللہ تعالیٰ کے جو قوانین کی مخالفت کر کے دیکھ لے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتا، اللہ کے نظام کو ہرا نہیں سکتا، تو اس کو کبھی بھی فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ جو بھی اللہ کے قوانین کے خلاف چلیں گے، جن و انسان، وہ کبھی بھی فتح حاصل نہیں کر سکتے، کبھی ان کو کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھ لیں کوئی بھی جو ابھی جیسے دنیا میں جو نظام چل رہا ہے، کہیں بھی اسلام کا بھی کوئی نظام ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ جو نظام چل رہا ہے یہ بھی باقی نہیں رہے گا، یہ بھی نظام ان قریب یہ ختم ہو جائے گا، اور جو نظام باقی رہے گا وہ اللہ کا نظام ہی ہے، جو اسلامی کا نظام ہے، جو اسلام کی جو قوانین ہے، وہی جو قوانین ہیں ان قوانین کو ہی بقا ہے۔ جو ان قوانین پہ عمل کرے گا اس کی ذات کو ہی بقا ہے اور اس کو ہی اس کا فائدہ ہے۔ اور باقی جو مرضی آپ اس میں کوشش کر لیں، شیطان کے جتنے مرضی آپ قوانین پہ عمل کر لیں، کبھی بھی آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں، جب تک ہم اللہ کے جو قوانین ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کریں گے، ہمیں کبھی بھی حقیقی کامیابی نہیں ملے گی اور حقیقی خوشی کبھی نہیں نصیب ہو سکتی۔ تو یہاں پہ ان جنوں اور انسانوں کی جو لمیٹیشن ہے وہ بتائی جا رہی ہے
کہ آپ طاقت سے نکل سکتے، اگر نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ، آپ نہیں نکل سکتے جب تک کہ آپ کوئی ایسی طاقت نہ ہو آپ کے پاس جو آپ کو اس سسٹم سے باہر لے جائے۔ تو کوئی طاقت اللہ کی طاقت کے علاوہ کوئی اور طاقت نہیں ہے جو آپ کو اس نظام سے باہر لے جائے۔ تو یہ ان کی لمیٹیشن انسانوں کی۔ اب یہ اعلیٰ ربی کو ماتو کا زیبان، اور پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جتلاؤ گے، یا تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو جتلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اور پوری جو انسان جو زمین کے اندر جو بھی انسان ہے جو کہ اس وائرس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، جن کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، جن کی جابس فنش ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرے اور سب کو اس وائرس سے نجات دے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔